السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ جنات کے پتشی دوست کی دوسری قسط آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے کو بڑھیں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ایسی مزید قسطیں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دارمی اپنی کتاب اتباع نسنان و اثار قبیلہ باجیل کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہماری لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا، اور اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اس سے حرام طریقہ پر استعمال کروں۔ چنانچہ ہم نے اسے بیاہ دیا۔ اس کے بعد وہ ہم سے روبرو گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تمہارے ہاں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی، جبریہ بھی اور مرجیہ بھی۔ ہم نے کہا تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ احمد بن سلیمان النجاد اپنی کتاب العمالی میں امچ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک جن نے ہماری کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا۔ میں نے اس سے کہا تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ میں نے اس کو چاول دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لقمہ اوپر اٹھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح جماعتیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جو سب سے برے ہیں۔ ابو یوسف السروجی سے مروی ہے، مدینہ میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا ہم لوگوں نے تمہارے قریب پڑاؤ ڈالا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی تم اس سے شادی کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہم جا رہے ہیں، تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ روزانہ رات کو اس کے پاس عورت کے روپ میں آتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی مدینہ کے کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ یہ عورت وہ غلہ اٹھا کر کھا رہی ہے جو غلہ والوں کی بوریوں میں سے گر گیا تھا۔ آدمی نے اس سے کہا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ عورت نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا؟ اس نے کہا اس آنکھ سے، انگلی کے اشارے سے بتایا۔ عورت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور آدمی کی آنکھ بہہ پڑی۔ قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین رازی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کہتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں سونا پڑا۔ میرے ساتھ پوری ایک جماعت تھی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی کے اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا۔ عورت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں سہما ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ پہلی عورت کی طرح تھے، ان کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہ تھے۔ قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح کرا دیا اور میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آئی، مگر اس کی بھی آنکھ اس کی ماں کی طرح تھی اور اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ آخر میں نے اللہ سے دعا گریہ و زاری کرنے لگا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی لگتا ہے تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں، شاید تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں باخدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنات
جنہیں شیاطین بھی شامل ہیں مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہیں۔ ترجمہ: ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس ہے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تیری عزت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو فنا نہیں۔ جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں، البتہ ان کی عمر کی مقدار کے بارے میں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں ابلیس لعین کے متعلق بتایا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس کے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسان سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ یہ بات کہ وہ مرتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازی، ایک درخت جسے اہل عرب پوجتے تھے، کہ شیطان کو قتل کر دیا تھا۔ نیز ایک صحابی نے اس جن کو مار ڈالا تھا جو سام کی شکل میں آیا تھا۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ویرانوں، چٹیل اور گندی جگہوں پہ، مثلا غسل خانہ، بیت الخلاء، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ احادیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی منامت اسی لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی منامت ہے، اس میں شیاطین بھی پناہ گزیر ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہوں، مثلا بازار وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بلال بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے، شور و شغب کی ایسی آوازیں سنی، اس طرح کبھی نہیں سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین متعین کر دی۔ عبداللہ بن کیسر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کیسر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ ابن کیسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ خشری نے ربیع البارہ میں کہا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے متوّا میں روایت کیا کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصہ جادو اور شر پایا جاتا ہے، اور وہاں شر پسند جنات اور لا علاج بیماریاں ہیں۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مقائد الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں،
ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت کرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین پابا زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سن وغیرہ میں روی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان آدھا دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زارد راہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پاخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یوں ہی کہ سلمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکارا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جنات زمانے قدیم سے آسمانوں میں چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگایا ہوا پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اپنے پر اس طرح بچھاتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے، جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا اور بلند و برتر ہے۔ اور اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات، اسی طرح دوسرے نیچے والے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھایا، اس طرح کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو وہ اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے، وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو، یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کیا جادوگر نے ہمیں فلاں دن فلاں بات نہیں کہی تھی جو آج بالکل ویسی ہی صحیح ہوئی جیسے آسمان میں سنی گئی تھی؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا کہ اس نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان کے بہت سے ایسے کام کرتے تھے جن میں اعلیٰ صلاحیت، دانش مندی اور فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ شاید جن زمانہ قدیم میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسی چیزیں دریافت کر چکے تھے۔ ابن تیمیہ مجموعہ فطائف میں لکھتے ہیں کہ جنات سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے، اور جنات اس کو شیشے میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، میں نے لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں، اور میرے جو دوست مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں ان کی بات بھی یہ جنات مجھے تک پہنچا دیتے ہیں، اور میں جو جواب دیتا ہوں تو میرا جواب بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔